کام ہے یہ اس معاملات کے اندر یہ آپ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو بات فیصلہ فرمائی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ مت بندگی کرنا، نہیں بندگی کرنا، نہیں عبادت کرنا خالصتاً اس کی. جس طرح تم مسجد میں اللہ کو سجدہ کرتے ہو، بازار میں بھی اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکاؤ، پارلیمنٹ کے اندر بھی اللہ کے حکم کو جھکاؤ، اپنے کیا ہے نجی معاملات میں بھی اللہ کے حکم کو جھکاؤ، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے انسان کی زندگی کا تعلق سب سے پہلے جو ہے اس کے والدین سے ہوتا ہے. یعنی اس کے معاملات بہت اہم ہیں، یعنی اس کی خانگی زندگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے اور سب سے بڑا جو رتبہ ہے انسان کے لیے وہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اس کے والدین ہیں. یعنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں وقوع پذیر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جس کا تذکرہ ذکر فرمایا وہ والدین، اور والدین کے حوالے سے 7 چیزیں ذکر فرمائی. اگر ہم اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو مجھے اپنے والدین کے حوالے سے معاملات کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے احسان کا معاملہ. یہاں پر عدل کا لفظ نہیں کہا بلکہ کہا احسان. احسان کہا جاتا ہے نیکیوں اور خیروں سے بھی بڑھ کر خیر کرنا، اور سامنے سے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے پھر بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اس کو احسان کہتا ہے. احسان کے مختلف درجات ہیں. عبادت کا بھی احسان ہے. عبادت کا احسان کیا ہے؟ اللہ کے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، انسانی شکل میں مختلف سوالات کرنے لگے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. اور پھر قیامت کا اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ لو. اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح تو گمان کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ نماز کا احسان والا درجہ ہے. تو والدین کے ساتھ احسان، یہ آپ جتنا کچھ کریں گے وہ کیا ہے احسان تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. لیکن والدین کا احسان کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت میں جو ہم سب کو جو نعمت عطا کی تھی یا نعمت عطا کی ہے وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، تم میں سے جو ہے کسی کے پاس احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں بڑھاپے کی حالت میں، فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کرو، انہیں اف نہ کہو. اف اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، جو پیشانی کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، جو کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے پروں کو یعنی اپنے بازوؤں کو رحمت سے نیچے کرو. اور وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرو اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اپنے والدین کے متعلق، اللہ جانتا ہے. یعنی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں تو معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے. وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے اس معاملے میں تو کیا ہو گیا اور تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، یا تمہارے تصورات کے اندر کچھ بیڈ تھنکنگ کی تھی، جو چیزیں بہتر نہیں تھی، اب اس کو تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک تمہارا رب لوٹنے والوں کو، پلٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو آدمی ان کی خدمت، اور اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر جس کے والدین زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، اور ان کے جو دوست اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا والدین کے ساتھ کیا کرتے. یہ چیزیں جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج ہم اپنے والدین کو یاد کریں، بعض دفعہ تو انتقال ہوئے کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، چہرے شکل سامنے سے، اور جو زندہ ہوتے ہیں اس کو برداشت کرنا سب سے اہمیت کے حامل ہے. انسان اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ یاد کرنے. ایک جو ہے عرب ملک کے اندر ایک قاضی کے پاس فیصلہ آیا، اور قضیہ یہ آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو عدالت میں بلایا اور اپنے بیٹے کے خلاف شکایت کی. تو پوچھا کیا شکایت ہے؟ تو کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ
یہ مجھے کیا ہے کتنا خرچہ نہیں دیتا، مجھے خرچہ دے۔ تو کہا اس بیٹے نے مجھے کتنا چاہیے؟ تو باپ نے کہا مجھے صرف 1 درہم چاہیے۔ 1 درہم؟ قاضی نے اس سے سوال کیا کہ اس 1 درہم سے کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر مہینے میرا بچہ جو ہے آ کر وہ مجھے خود دے کر جائے تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ یہ ان کی خواہش۔ آج دیکھیں باہر اولڈ ہاؤسز کی صورت کے اندر کیا کیفیات ہیں کہ وہ والدین اپنی اولاد کو دیکھنے کو ترس گئے ہیں اور چیزوں کو ترس گئے۔ آج یہ چیز موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، والدین کا جو ہے ادب ہے، احترام ہے، چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اس کے لیے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو حق ادا کرو۔ رشتہ داریاں یعنی دوسرا تعلق جو ہے وہ رشتہ داریوں سے ہوتا ہے۔ یہ انسانی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر